جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام سر. آج تو آپ بڑا دنوں کریں جی میں نے شادی کروانی تھی اس لیے میں بار بار کال کر رہی تھی. اچھا جی فرمائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں جھانگ سے بات کر رہی ہوں سر. میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. جی میرا نا جو بڑا بیٹا ہے نا وہ کافی نافرمان ہو گیا. اس کو ایسا لگتا ہے جیسے ماں باپ اس کے دشمن ہے. تو اس کے لیے سر کوئی وظیفہ بتا دے. بہت نافرمان ہے. اس کا ہر وقت دھیان ٹچ موبائل, اس کا وقت مجھے ٹچ موبائل لے کے دو بس, اور کچھ نہیں کرنا. جی ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر صاحب سے مار بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب سے میں عرض کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایسا کوئی وظیفہ, ایسی کوئی بات جو بہن کے بچے کو دیکھیں جو نافرمان ہوتا ہے نا اس کی براٹ اپ میں کوئی نہ کوئی اس کی پرورش کے اندر مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اگر ہو گیا ہے پہلے جو کچھ مسئلہ ہو گیا, اب آپ کے پاس دعائیں ہیں کہ آپ اس کے ساتھ اس کے لیے دعائیں کریں اور استغفار کریں, اپنے گناہ کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے, استغفار بہت زیادہ کریں. اور جب آپ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اور اس طرح کی جتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے لیے, پھر قرآن نے یہ بھی کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی. سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کے اندر یہ دعا موجود ہے. اگر اس میں دیکھیں واصلح لی فی ذریتی, اللہ میری اولاد میں اصلاح فرما دے. اچھا اس کے لیے جو ہے یہ مسئلہ انہوں نے پوچھا, آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور سارے والدین پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے, ان کو صالح بنائے اور نیک بنائے اور ان کو متقین کا امام بنائے. یہ پریشانی ہر ایک کو ہو جاتی ہے, لیکن یہ یقین رکھنا چاہیے کہ کسی پیر فقیر کا کوئی وظیفہ اتنا کارگر نہیں ہے جتنی والدین کی دعا. سبحان اللہ. والدہ کی صرف دعا نہیں, والد کی دعا. والد کی دعا اپنے بچے, ہم نے یہاں مشہور ماں کی دعا, جنت کی ہوا, والد کی دعا کا کوئی ذکر نہیں کرتا, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کی دعا اپنے بچے کے حق میں وہ بھی رد نہیں کی جاتی. لہذا والدین اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ ان کو کسی بھی وظیفے سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا بچے کو وہ آپ کی ہوئی دعا سے ہوگا. تو دعائیں پنجابی میں, اردو میں, اپنی زبان میں کریں تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کا بندوبست کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ بچے کو کہنا ترک نہ کریں, یعنی اس کو نصیحت کرنا جو ہے اس سے باز نہ آئے. نصیحت کرتے رہیں, کہتے رہیں, اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی فائدہ دے دے گا. جیسے قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ میں اس کا ترجمہ ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ کہتے رہیے. جس کے دل میں رتی بھر ایمان ہوگا اس کو کبھی نہ کبھی فائدہ ہو جائے گا.